أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم. جیسا کہ ہماری تفسیر ہوئی تھی سورہ نور آیت نمبر 30 پر 1 تک، لیکن آج کی تفسیر میں خاص طور پر جو ہے نا غلام کے احکام و مسائل ذکر ہیں، غلام اور لونڈیوں کے، اسی طرح مکاتبت کے. یہ آج ہمارے زمانے میں نہیں ہیں، آج تک ہمارے زمانے میں یہ لوگ نہیں ہیں یہ چیزیں. اس وجہ سے جو ہے نا ہم وہ چیز نہیں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. یعنی کہ غلام کے بارے میں، لونڈیوں کے بارے میں، مکاتبت کے بارے میں وغیرہ جو ہے نا آج ہمارے ماحول میں نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کو سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس مسائل کو جو ہے نا ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ پڑھیں گے سورہ نور آیت نمبر 32 میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَأَنْكِحُوا، اور انکحو تم نکاح کرو، تم نکاح کراؤ. کس کا؟ الایاما. ایاما بولتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ایاما وہ مرد جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو ان مرد، ان عورتوں کی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. منکم، تم میں سے، منکم تم میں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ ہمیشہ وہ نکاح کے خطبے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو نکاح نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں بھی شادی کرتا ہوں. یعنی کہ شادی ایک سنت ہے. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آیت پہ حکم دیتے ہیں وَأَنْكِحُوا، اور تم نکاح کرو الایام، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، مرد ہے عورت ہے، تم ان کی نکاح کرو منکم، تم میں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، و ایمائکم، تمہاری لونڈیوں میں سے. یعنی کہ لونڈی جو غلام ہیں جو نیک ہی، تم ان کی بھی شادی کرو. جیسے کہ میں نے کہا آج ہمارے ماحول میں جو نا غلام لونڈیاں سب نہیں ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو لونڈیاں ہیں، جو غلام ہیں، جو نیک ہی، تم جو نا ان کی بھی شادی کرو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تم جو ہے نا ان کی شادی کرو. لیکن جو لوگ آج سوچتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، تو شادی کرو تو میں کیسا کھلاؤں میری بیوی بچوں کو. آج اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ این یکونوا فقراء، اگر یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے. یعنی کہ اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا. اگر آپ شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے گا. آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں. اللہ نے کہا کہ ان یکونوا فقراء، اگر آپ فقیر بھی ہیں، اگر آپ شادی کریں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ آپ کو جو ہے نا مال سے نواز دے گا، اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا. لیکن جیسا کہ اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی، جیسا کہ زید ہے، غریب ہے، اللہ نے کہا کہ زید اگر تو شادی کرے گا اللہ تجھے مالدار بنا دے گا. تو گویا کہ مفسرین نے کہا کہ پیسے کے لیے، رزق کے لیے شادی بھی ایک ذریعہ. اگر آپ رزق چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں تو شادی کرو، تو شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے گا. ہاں لیکن یہاں ایک سوال ہے، معاشرے میں کئی لوگ شادی کرتے ہیں لیکن پھر بھی غریب ہی رہتے ہیں. معاشرے میں کئی لوگ ہیں
یہاں اللہ نے آیت میں کہا اگر آپ شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے گا، مال دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن آج کئی لوگ شادی بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی غریب ہیں. کیوں؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر آپ غریب ہی شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا، لیکن بعض لوگ شادی ہونے کے بعد بھی غریب ہی ہوتے ہیں. دو ریزن ہے اس کا، دو ریزن ہو سکتا ہے. ایک، آپ کی تقدیر میں جو ہے اتنا آپ کو ملے گا، یہ پہلا ریزن ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، جتنا آپ کا رزق ہے اتنا آپ کو رزق مل کر ہی رہے گا. اس پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ اگر انسان شادی کے بعد بھی غریب ہی رہتا ہے سمجھو کہ ہمارے حق میں اتنا ہی رزق ہے. ایک ریزن ہے. دوسرا جو ریزن ہے بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے، مفسرین نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ شادی کریں گے تو اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا. کس کو مالدار بنا دے گا؟ جو انسان نیک ہوگا. اگر زید شادی کرتا ہے، شادی کے بعد نیک بن جاتا ہے، حرام کام سے دور ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ زید کو مالدار بنائیں گے. یعنی کہ بعض لوگ شادی کرتے پھر گناہی میں رہتے، پھر حرام کام میں رہتے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا. جتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں تو جتنا آپ نیک رہیں گے اللہ اتنا آپ کو رزق دے گا. یہ دوسری قسم، یعنی کہ شادی کے بعد کئی لوگ غریب ہوتے ہیں. کیوں؟ دو ریزن ہے. ایک، ان کے حق میں جتنا رزق ہے اتنا رزق ان کو ملے گا، اس وجہ سے جو نا وہ غریب ہیں. دوسرا، شاید وہ نیکی میں کچھ کمی کر رہے ہوں. اگر وہ نیکی میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہ بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. یہ دو ریزن جو ہے نا واللہ عالم. یعنی کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، کشادہ ہے، اور علیم، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا علم کشادہ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر کرتی ہے. ایک، تم نکاح کرو، جن کی شادی نہیں ہوئی تم ان کی شادی کراؤ. دوسرا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا جو غریب ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر تم شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پیسہ دے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا. شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی تم نیک رہو. اگر تم شادی کے بعد بھی نیک رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے نوازے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اچھا، وَلْيَسْتَعْفِفْ یعنی کہ تم حرام چیز سے بچ جاؤ. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب زید ہے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، زید ہے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا کہ زید اگر تو شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو جو ہے نا حرام چیز سے بچ جا. اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی مرد اور عورت شادی نہیں کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے وہ حرام چیز سے بچ جائے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تم حرام چیز سے بچ جاؤ. کون؟ الذی، جو لا یجدون نہیں کرنا چاہتی کیا؟ نکاح، جو نکاح نہیں کرنا چاہتی ہیں، مرد ہے عورت ہے، بولتی ہیں کہ میں نکاح نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی. مرد بولتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا. جو بھی مرد عورت اس طرح شادی نہیں کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تم حرام چیز سے بچ جاؤ. وَلْيَسْتَعْفِفْ یعنی کہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو. اگر تم تقوی اختیار کریں گے حتی یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا من فضل، اپنے فضل سے. اگر آپ نیک بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے گا. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو نا کافر تو پورے کے پورے جو ہے نا جہنمی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کا جواب ہم کیسا دیں گے؟ یعنی کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے، مالدار ہیں، یہ کافر مالدار ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس، بنگلے سب کچھ ہے، ان کے پاس کیسا ہے پیسہ؟
اللہ نے کہا کہ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اے کافر تم کھاؤ پیو مزہ کرو لیکن تم کیا ہے مجرم ہے. اللہ نے کہا کہ کافر ہو تم کھاؤ پیو مزہ کرو لیکن تم مجرم ہے. لیکن تم اگلی والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اللہ نے کافروں کو جو مال دیتا ہے کیونکہ مال اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. یہ مال اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے مسلمانوں کو بھی دیتا ہے لیکن دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا ہے. حافظ قرآن سب نہیں بنتے ہیں, عالم سب نہیں بنتے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے مسلمانوں کو بھی دیتا ہے لیکن دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. تو اس وجہ سے کافروں کو بس مال ہے لیکن اللہ جو ان کو دیا کیونکہ دنیا بلکہ قیامت کے دن جو نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی کہ جو نکاح نہیں کرنا چاہتی کہ وہ جائے پاک دامن اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے اپنی فضل سے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ مکاتبت کا ذکر کرتے ہیں. مکاتبت کا ایک مسئلہ ہے جو فقہ وغیرہ میں آپ پڑھیں گے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو لوگ جو نا ہمارے معاشرے میں وہ چیز نہیں ہے کیونکہ غلام اس زمانے میں غلام تھے اس طرح ہوتا تھا لیکن آج کے معاشرے میں نہیں ہے, اس وجہ سے ہم لوگ کو نہیں پڑھیں گے وہ آیت. یہ غلام کے بارے میں یہ مسئلہ سب یہ جو نا ہم نہیں پڑھیں گے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم اپنے مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے, یعنی کہ تم صدقہ و خیرات بھی کرو. یعنی کہ مکاتبت ہی کا ذکر ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم صدقہ و خیرات بھی کرو. ہاں شادی کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتی جیسا کہ ہم نے کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم شادی کرو. یعنی کہ آپ کے معاشرے میں غریب شخص ہے, غریب ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیا ہم زکوٰۃ کا پیسہ اسے شادی کے لیے دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس زکوٰۃ کا 50,000 روپے ہے یا 1,00,000 روپے ہے, آپ چاہتی ہیں کہ جو نا اس 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے میں اس کو جو ہے نا مہر لے کر دوں شادی کے لیے, کیا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے. سعودی عرب کا جو فتویٰ ہے کہ جائز ہے, ہم زکوٰۃ کے پیسے میں اس کی شادی کر سکتے ہیں. یعنی کہ شادی کے جو واجب جو خرچ ہیں, زیور ہے, جو واجب جو خرچ ہے اس کے لیے ہم دے سکتے ہیں. یعنی کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہم جو نا شادی بھی کرا سکتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جو پہلی آیت جو ہم لوگ پڑھے آج کی تفسیر میں کہ تم جو ہے نا شادی کراؤ. یعنی کہ جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی جو ہے تم شادی کرا سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, یہاں اللہ تعالیٰ یعنی کہ مکاتبت کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے, اس کے بعد میں ایک قصہ ہے اس کا, میں آپ کو بتاتا ہوں. وَلَا تُكْرِهُوا, تم مجبور نہ کرو, لا نہیں, تُكْرِهُوا مجبور نہ کرو, فَتَيَاتِكُمْ تمہاری لونڈیوں کو. کس پر مجبور نہ کرو؟ عَلَى الْبِغَاء, زنا پر. تم زنا پر اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو, جبکہ لونڈی جو ہے نا, یہ لونڈی جو عورت ہے, جبکہ ارجنا, یہ عورت یہ چاہتی ہے کہ تحسنا, وہ زنا سے بچ جائے. یہ لونڈی جو ہے نا پاک دامن لونڈی ہے لیکن تم زنا کے لیے تم اس کو استعمال نہ کرو. کیوں لوگ لونڈیوں کو زنا کے لیے استعمال کرتے تھے؟ لِتَبْتَغُوا, تاکہ وہ چاہتے تھے عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیاوی زندگی کا کچھ مال. اصل واقعہ کیا ہے, منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا. اس کے بعد دو لونڈیاں تھے, ایک کا نام معاذہ تھا, ایک کا نام مسیکہ تھا. معاذہ مسیکہ, یعنی کہ دو لونڈیاں تھیں اس کے پاس, دو عورتیں تھیں. کس کے پاس؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس. عبداللہ بن ابی بن سلول جو نا دو لونڈیوں کو بھیجتا تھا, بولتا تھا جاؤ تم زنا کرو, مجھے پیسہ لے کر آؤ. یہ دو لونڈیاں زنا کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول پیسے کے لیے دو جنے بھیجتا تھا, جاؤ تم زنا کرو, ساتھ میں مجھے پیسہ لے کر آؤ. اللہ نے کہا کہ جو لوگ دیکھیں, وہی اللہ نے یہاں فرماتی کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, تم اپنے لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا تھا تم دونوں جاؤ, جا کر زنا کرو, زنا کرنے کے بعد مجھے پیسہ لے کر آؤ.
وہی اللہ نے فرمایا جبکہ دونوں لونڈیاں ان اردنا تحسنا، یہ دونوں لونڈیاں جو نا پاک دامنی اختیار کرتے تھے، یعنی کہ زنا کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بولتا تھا کہ جا زنا کر، زنا کرتے وقت مجھے پیسہ لے کر آ. لتبتغوا، عبداللہ بن ابی بن سلول چاہتا تھا عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں کچھ پیسہ چاہتا تھا، اس وجہ سے جو نا لونڈیوں کو بھیج کر جو نا کماتا تھا. اللہ نے کہا کہ اب یہ لونڈی جو ہے نا مجبوراً زنا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ اگر مجبوری میں اس طرح ہوا ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو آپ پر مجبور کریں گے، یعنی کہ جو ان لونڈیوں پر جو مجبور کرتی ہیں زنا کے لیے، من بعد اکراہن، ان کی مجبوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی کہ مثال کے طور پر جو ہے نا نعوذ باللہ کوئی ایک عورت ہے، اسے جو ہے نا مجبوراً زنا کیا جاتا ہے، اسے وہ عورت پسند نہیں کرتی ہیں، میں معاف کر لیجئے، وہ عورت پسند نہیں کرتی ہے، لیکن جو ہے نا مجبوراً جو ہے نا اسے زنا کیا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان ومن استکرہوا علیہ، اگر اب مجبوری سے کوئی کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. مجبوری سے کوئی کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 34 میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، لقد تحقیق ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات، واضح آیتیں، واضح احکامات. جیسا کہ سورہ نور میں کئی احکام ہمارے سامنے گزر چکے ہیں، کئی احکام جو ہے نا ہمارے سامنے گزر چکے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کے سامنے سورہ نور کی شروع سے لے کر آیت نمبر 34 تک کیا کیا احکام ہے اس مسائل کو ذکر کروں گا انشاءاللہ کل. کیونکہ سورہ نور خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عورتیں یہ سورت جو ہے تم عورتوں کو سکھاؤ. بڑی عظیم صورت ہے، احکام والی صورت ہے. انشاءاللہ کل جو ہے ہم شروع سے لے کر آیت نمبر 34 تک کا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں نازل کیا، یعنی کہ اس میں واضح آیتیں، احکامات جو نا اللہ نے سورۃ نور میں نازل کیا. وہ مثل، اور اس کی مثال، من الذین خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تمہارے سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے جو نا کئی کافر آ چکے ہیں، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اللہ ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا. خلو جو گزر چکے ہیں، منکم تمہارے سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، جب انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کو جو نا ہلاک و برباد کر دیا. وموعظہ، اور یہ نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. یہ جو احکامات جو بیان کی گئی ہیں سورہ نور میں، یہ ہمارے جو ہے نا نصیحت ہے. یعنی کہ آج کا جو سبق جو ہے نا اتنا کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد والی جو بڑی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ بڑی آیت ہے، انشاءاللہ جو ہے نا بعد میں پڑھیں گے. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا کہ تم شادی کرو، جن کی شادی نہیں ہوئی تم ان کی شادی کرو، یعنی کہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر بھی جو ہے نا ہم شادی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم فقیر ہیں، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے گا. شادی کے بعد مالدار بنانے کی دو قسم ہے، یعنی کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ غریب رہتے ہیں تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک، جتنا ہمارا رزق ہے اتنا رزق اللہ ہم کو دیتا ہے. دوسرا، ہم جتنا نیکی میں کمی رہیں گے اتنا اللہ رزق بھی ہم کو کم دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو شادی نہیں کر سکتے وہ کم از کم جو ہے نا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے گناہ سے؟ ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، یعنی کہ پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے، جو شادی نہیں کر سکتا جو ہے نا وہ روزہ رکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ جو ہے نا مکاتبت کرنے کے غلام کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس لونڈیوں کو معاف کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت 34 میں کہ تحقیق ہم نے، اللہ نے واضح نشانیاں، واضح احکامات جو ہے نا سورہ نور میں اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں جن پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، اور یہ تمام چیز جو ہے نا متقیوں کے لیے جو ہے نا ایک نصیحت ہے.